ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی انتہائی اہم بات کی طرف آپ کی توجہ دلانی ہے. ہم سمجھیں اور سب کو سمجھائیں اپنے جہاں جہاں ہمارے انٹریکشن ہوتے ہیں. بہت ہی سیریس معاملہ ہے یہ. وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو 5 چیزیں حرام قرار دی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ پر جھوٹ باندھا جائے. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 33 ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حرام چیزیں گنوائی ہیں. اللہ پہ جھوٹ باندھنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ دین کے بارے میں کوئی ایسی بات کی جائے جو اللہ نے نہ کہی ہو. دین کو بنانا، اس کو بدعہ بھی کہتے ہیں. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی جھوٹ باندھنا یا دین کے بارے میں کوئی ایسی بات کہہ دینا جو دین نہ ہو، یہ سب دراصل اللہ پر جھوٹ باندھنا ہوتا ہے، کیونکہ دین ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے. اسی آیت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک حدیث سے بھی روایت میں ہمیں ملتا ہے، اس طرح بیان فرمایا تھا. بڑے مشہور صحابی ہیں سعید الخدری، ان کی روایت ہے صحیح مسلم میں، اس کا نمبر ہے 3004 اس حدیث کا، جس میں انہوں نے آخر کا حصہ یہی ہے کہ جس نے جان بوجھ کر مجھ پہ جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے گا. تو یہ بالکل وہی ہے مفہوم جو قرآن کی اس آیت کا جو میں نے سورہ اعراف کی آپ کو سنائی ہے کہ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یہ حرام چیزوں میں سے ایک چیز ہے. بتانے کا مقصد آپ کو یہ ہے، آپ میں سے اکثر لوگوں نے سنا ہوگا کہ اگر حدیث ضعیف بھی ہے، یعنی کہ وہ سند کے اعتبار سے اس درجے کی نہیں ہے جس پہ یقین کیا جا سکے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب بھی کی جائے یا نہیں کی جائے، تو کوئی حرج نہیں ہے اگر اس سے کوئی فضیلت بیان کرنی ہو، اگر اس سے کسی کو اچھائی کی طرف ترغیب ملتی ہو، کوئی ثواب کا اس میں عنصر ملتا ہو، کوئی ایسی بات اچھا کام بتایا جائے، وہ عبادت کا کام ہو، کوئی بھی کام ہو کہ یہ کر لو تو یہ ثواب ملے گا، اس بات کا اتنا ثواب ہے، تو اس میں کیا حرج ہے؟ اس میں کوئی قانون تھوڑی بیان ہو رہا ہے، اس میں کوئی شریعت تھوڑی بیان ہو رہی ہے، اس میں کوئی حکم تھوڑی بیان ہو رہا ہے. یہ تو فضیلت کی بات ہے، اچھی بات کے لیے ہم نے کہہ بھی دیا تو کیا ہوا. ذہن میں رکھیں ثواب اور گناہ دینا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کام ہے. کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا کہ کس عمل کا ثواب ملے گا کس کا نہیں ملے گا. اللہ ہی بتائے کوئی بات ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، اللہ ہی بتائے کوئی بات غلط ہے تو غلط ہے. تو بتائیے، جب سب سے بڑا کام تو یہی ہے کہ کس علم اور کس عمل کا بدلہ اللہ اچھا دے گا، کس علم اور عمل کا بدلہ اللہ برا دے گا، اسی پر اللہ پہ اگر جھوٹ باندھ دیا جائے تو یہ کتنی بڑی بات ہو جائے گی کہ وہ کام جو اللہ کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا، جس کا دنیا میں اس نے کسی کو حق نہیں دیا کہ کسی کو ثواب یا گناہ دے سکے، اور اس کو فضیلت کہہ کر کہ یہ عمل کرنے کا، یہ کام کرنے کا اتنا گناہ اتنا ثواب مل جائے گا، تو اس میں ثواب ہی تو ہے، رغبت ہی تو ہے. آپ نے حرام کام کر کے جھوٹ باندھ کر کوئی اچھائی کرنے کی کوشش کی تو سوچیں کیا نتیجہ ہے. پھر اس کو حدیث کا نام دے کر بیان کیا جس کی سند ہی ضعیف تھی، جو کبھی معیار پہ پوری نہیں اتری، اور اس سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب بھی ہو گئی. تو دونوں کام غلط ہو گئے. یہ اللہ کی طرف کتنا بڑا جھوٹ باندھنا ہو گیا جبکہ سند کوئی موجود نہیں تھی مکمل طور پہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی یہ بات کر دی گئی جس کی سند ضعیف تھی. اگر بتانی بھی ہے تو کہہ کے بتائی جائے کہ جی ضعیف حدیث ہے، ہم تو یہ تردد ہی نہیں کرتے اور بات آگے بڑھا دیتے ہیں. تو خدا کے لیے ہم متنبہ رہیں، یہ بہت بڑی بات ہے. آپ کوئی اور بات کر دیں، کسی اور کا نام لے لیں، کچھ بھی کسی طرح اچھائی کی طرف ترغیب دے دیں، لیکن اس میں ثواب اور گناہ کی باتیں، فضیلت کی باتیں، جبکہ حدیث کی سند بھی ضعیف ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر کے اس طرح سنا دی جائے لوگوں کو کہ اچھائی تو ہے، اس میں برائی کیا ہے؟ اس میں برائی یہ ہے کہ اللہ کی طرف جھوٹ نہیں باندھا جا سکتا. اس میں برائی یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب نہیں کیا جا سکتا. اس میں برائی یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے، نہیں پتہ تو کیوں بتا رہے ہیں پھر ایسی بات آپ؟ اور اگر آپ کو پتہ ہے کہ سند ضعیف ہے تو کیوں اس سے ثواب اور گناہ کی باتیں پھیلا رہے ہیں آگے اللہ کا نام لے کر؟ ہمیں حد درجے محتاط متنبہ رہنا چاہیے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.